بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ایک تو پولیٹیکل رائیولری بھی ہمارے یہاں ایٹ پیک ہے. سچویشن اس طریقے کی ہے کہ بیانات بھی اور عملاً بھی ایک دوسرے کے اوپر جو ہے بڑی سخت پوزیشن لی گئی ہے. ابھی یہ جو دہشت گردی کے واقعے کو اگر ہم مد نظر رکھیں, میں نے ان سے بھی پوچھا کہ کیا آپ لوگ کچھ ریویو کریں گے اپنے پلانز کو سارا. انہوں نے کہا کہ یہ ریاست گورنمنٹ ہمیں پروٹیکشن دے, سیکیورٹی دے, ہم اس پلان کے ساتھ جائیں گے. پولیٹیکل ڈفرینسز اسائڈ, اس ساری پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کچھ کریں گے, کیونکہ الٹیمیٹلی آپ کی گورنمنٹ کے اوپر رسپانسبلٹی ہوگی. پچھلی دفعہ آپ دیکھیں, یہ ہمیشہ نہیں, ہماری گورنمنٹ نہیں, جو پچھلی گورنمنٹ جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے اس پہ ہوتی ہے نا, آپ پر بھی ہوگی. رسپانسبلٹی ہے. دیکھیں پاکستان, آپ کا ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے, آپ ڈفرینٹ پارٹیز کے ہو سکتے ہیں, اور آپ کا رائٹ ہے, آپ مارچ کریں, آپ دھرنا دیں, آپ بیان دیں, تو آپ کا رائٹ ہے, ہم بھی یہ کرتے رہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ کو پوری پروٹیکشن دی جائے گی, اور یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. مطلب کوئی ہم کسی پہ احسان تو نہیں کر رہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ یہاں پہنچے گا, جو بھی راستے میں جہاں سے یہ آ رہے ہیں, ہر جگہ ان کو پروٹیکشن دی جائے گی. سعید غنی صاحب, یہ علی نواز اوان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ پوری کوشش کریں گے. ابھی آپ کا جو آ بھی رہا ہے لانگ مارچ, تو آپ لوگوں کو اوور آل ایک تو بتائیے گا سیکیورٹی کے معاملے میں مطمئن ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پولیٹیکل ڈفرینسز جو بھی ہیں لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے گورنمنٹ کی. دوسرا, آج آصفہ صاحبہ بھی جو ہے وہ زخمی ہوئی, وہ ڈرون کیمرہ کی وجہ سے. ان کی کیا اس وقت طبیعت کیسی ہے, اور کیا یہ سب کس طرح ہوا ہے, اس کو انفولڈ کیا آپ لوگوں نے؟ دیکھیں, اللہ کا شکر ہے, کوئی زیادہ ان کو چوٹ نہیں لگی. ان کی آنکھ بال بچی, وہ آنکھ کے اوپر کوئی زخم آیا ہے. لیکن ہم اکثر جب گزارش کرتے ہیں نا آپ کے ٹی وی چینلز کے دوستوں سے بھی کہ کچھ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے یہ ڈرونز جو ہے وہ مت استعمال کریں, تو وہ برا مان جاتے ہیں. ٹھیک بات. اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پتہ نہیں ہماری نیتیں کس قسم کی ہیں. لیکن اب یہ اتنا کلوز وہ ڈرون آیا تھا, اور خدا نخواستہ ان کی آنکھ بھی ڈیمیج ہو سکتی تھی, اور بھی کسی قسم کا کوئی نقصان ہو سکتا تھا. اور یہ جو لوگ قریب ہوتے ہیں ڈرونز کے, ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی جو آپ نے پنکھے لگائے ہوتے ہیں بڑے خطرناک ہوتے ہیں, بہت شارپ ہوتے ہیں, بڑے تیز ہوتے ہیں, اور اگر آپ کے سر سے بھی گزرے تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ کے سر سے گزر کے گئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ذمہ داری کا مظاہرہ ٹی وی چینلز کو بھی کرنا چاہیے, اور اس طرح سے صرف فوٹیج دینے کے چکر میں, کوئی مقابلے کے چکر میں اتنے کلوز نہ چلے جائیں کسی کے بھی, جہاں کہیں اس قسم کا کوئی واقعہ ہو سکتا ہو. میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی انٹینشنلی کسی نے کیا ہوگا, لیکن بہرحال غیر ذمہ داری تو یہ انتہا کی تھی جس کے نتیجے میں یہ واقعہ ہوا ہے. اور ہمیں آئندہ اس چیز سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم بھی کوشش کریں گے کہ ڈرونز کا استعمال جو ہے وہ ذرا کوشش کریں کہ نہ ہو, اور اگر ہوں بھی تو فاصلے پر ہوں, اور ہم خود کوئی کنٹرول ہو. جی ٹھیک ہے, بالکل احتیاط کرنی چاہیے. واقعی یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جس کو مد نظر رکھنا چاہیے, اور کوریج میں خود اپنا بھی خیال رکھنا چاہیے اور دوسروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. سعید غنی صاحب بتائیں, یہ معاملہ آپ کا لانگ مارچ جاری ہے, آپ لوگ کہتے ہیں گورنمنٹ جو ریلیف دے رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں ہماری وجہ سے دے رہی ہے, ایک پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو عدم اعتماد کی تحریک والا معاملہ ہے, یہ ٹھنڈا گرم لگا ہوا ہے, ظاہر ہے یہ ہونا تو ہے, لیکن کیا آپ لوگوں کی اسسمنٹ یہ ہے کہ مارچ کے مہینے میں یہ کام نہیں ہو سکتا, اس کو آگے لے جانا ہوگا, اس لیے یہ کچھ نہ کچھ اس میں اونچ نیچ چل رہی؟ دیکھیے, ایک تو جو پہلی بات آپ نے کہی نا, تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بات ہونی چاہیے کہ اگر تو نیپ اسی دن صبح یا ایک دن پہلے 5 روپے 95 پیسے فیول ایڈجسٹمنٹ سرچارج کی مد میں اجازت دیتی ہے کہ جب بھی لوگوں کے بلوں پہ ایڈ کر دیجئے. اس سے پہلے پچھلے مہینے 4 روپے 30 پیسے ہوئے, اس سے پہلے 4 روپے 74 پیسے ہوئے. تو یہ تواتر کے ساتھ چیزیں ہو رہی ہیں نا. اور 15 دن پہلے جب پیٹرول کی قیمتوں میں 12 روپے کا اضافہ کیا گیا, تو یہ کہا گیا کہ جناب پوری دنیا میں چونکہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, بین الاقوامی مارکیٹ میں بڑھ رہی ہیں, اس لیے ہماری مجبوری ہے, اور ہم پاکستان کا جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں وہ پوری دنیا میں آج بھی سستی ہیں, یہ کہتے رہے. صحیح. اور وزیر اعظم صاحب نے جب یہ ایک نعرہ دے دیتے ہیں سب کو, پھر وہ سارے ان کے لوگ نعرہ لگاتے رہتے ہیں, انہوں نے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ پاکستان میں پیٹرول سستا ہے, دنیا میں بہت مہنگا ہے. چلے اچھی بات یہ آپ نے کہا, لیکن اچانک سے وزیر اعظم کا یہ خیال آ جانا کہ جی پیٹرول کے مہنگے ہونے سے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ بہت بوجھ پڑا ہے اور اس کی قیمت میں کمی ہونی چاہیے. ایک دن پہلے 5 روپے 95 پیسے آپ بڑھاتے ہیں بجلی, پھر کہتے ہیں میں 5 روپے کم کر رہا ہوں, بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کا کریڈٹ تو یہ نہیں لے سکتے نا جو حکومت شوکت ترین صاحب کے وہ آپ انٹرویو چلائیے نا, جو انہوں نے کیا IMF کے ساتھ جو انہوں نے معاہدہ کیا, اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہر مہینے 4 روپے بڑھائیں گے اور اس کو 30 روپے تک لے کر جائیں گے. یہ میں نے تو نہیں کہا, ان لوگوں نے خود معاہدہ کیا ہے. تو وہ خود ایسی چیزیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھی ہے, لوگوں کی مصیبتیں جو ہے وہ بڑھتی گئی ہیں.
بلال بھٹو زرداری صاحب نے جب یہ مارچ شروع کیا تو ان کا نعرہ یہی ہے، وہ مہنگائی کے خلاف ہے، وہ کھاد کی قلت کے خلاف ہے۔ آپ کے خیال میں ایک وہ جو گیس لوگوں کے جو گورنمنٹ اس وقت ریلیف دے رہی ہے وہ ان ڈیو ریلیف ہے، لیکن پریشر پڑ چکا ہے آپ کے مارچ کا یا اپوزیشن جماعتوں کا، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ علی نواز امان صاحب، دیکھیں عوام کا دباؤ ہے، بیسیکلی عوام تنگ ہے، اور آپ کے لوگ خود جاتے ہیں کیمرہ لے کر باہر، پھر آپ کے سگنلز کا تھوڑا سا جس طرح جو دعوے حکومت کے جی معیشت بہت بہتر ہے۔ ٹھیک، چلے میں پہلے یہ ریلیف والی بات کر لیں، پھر اس کے بعد عدم اعتماد والا۔ وہ کہتے ہیں جی آپ 5 دن ایک ہفتہ پہلے 12 روپے بڑھاتے ہیں، 10 روپے کم کر دیتے ہیں، 5 روپے پر یونٹ بڑھاتے ہیں، پھر اس کے بعد کم کر دے۔ کون سا ریلیف ہے؟ ادھر بڑھایا ادھر کم کر دیا، اور جو کچھ کر بھی رہے ہیں آپ نے تو اور اوپر جانا تھا، یہ ریٹس آگے بڑھنے تھے۔ آپ کے منسٹرز بھی آن ریکارڈ ہیں بائی دا وے، انہوں نے کہا یہ ایک دم آپ نہیں کر رہے، عوامی دباؤ آپ کے اوپر آ گیا، آپ کو پتہ چل گیا کہ یار اب مسئلہ خراب ہو گیا تو اس لیے آپ نے یہ ریلیف دینا شروع کیا۔ اچھا سعید غنی صاحب، اور آپ اس حد تک ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ جو ریلیف گورنمنٹ نے دیا اور پہلی دفعہ دیا ہو، کیونکہ اس وقت سے لانگ مارچ آ رہی ہے، ادھر سے عدم اعتماد کی بات آ رہی ہے، مہنگائی ہے پوری دنیا میں اور اسی طرح پاکستان کے اندر ہے، تو باقی یہ سارے لوگ اب بھی اسی طرح فیل کریں گے، باقی بھی اسی طرح فیل کریں گے کہ یہ تو پریشر میں آ کے دیا۔ بٹ اگر آپ کنٹینیوٹی دیکھیں 3.5 سال کی، تو تحریک انصاف کی گورنمنٹ کی، جو ہماری گورنمنٹ آئی تھی، میں اکانومی کی بات کرتا ہوں کہ وہ 2500 لائنز پہ کنسیشنز دی تھی ایکسپورٹرز کو، تو آج پاکستان میں 39 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس ہونے جا رہی ہے۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کرونا آ گیا، اور کرونا میں سب سے پہلے آپ کو یاد ہے باقی صوبے کیا کر رہے تھے اور ہم نے کیا کہا تھا اور پوری دنیا کیا کر رہی تھی، اور پرائم منسٹر نے کس طرح ریلیف دیا تھا کہ ہم سمارٹ لاک ڈاؤنز لے کے آئے تھے۔ اس کے بعد 250 ارب روپے کا احساس کا پیکج دیا تھا کرونا کے اندر، اسٹیمولس پیکج، اور آپ کو پتا ہے 1.5 کروڑ خاندانوں کو، جس میں 34% شیئر سندھ کو ملا تھا اس کے اندر، اور آپ دیکھیں تھم امپریشن پہ 12 ہزار میں سنتے 12 ہزار روپیہ، اور اب جس کو 17% بڑھا کے 14% کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ پورے پاکستان کے 3 صوبوں کو صحت سہولت کارڈ دیا گیا، 10 لاکھ روپے کی انشورنس دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ کو یاد نہیں ہے، یہ پچھلے 6 مہینے میں آپ نے جی ایس ٹی جب 0% کی تھی، کیا وہ ریلیف نہیں تھا؟ پوری آپ ان کی گورنمنٹ میں 52% تک جی ایس ٹی میں پیٹرولیم لیوی لیا جاتا تھا، کیا پیٹرولیم لیوی کو 0% نہیں کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ اکنامک ریلیف شروع سے دے رہے ہیں اور صرف یہ والا اس لیے نظر آیا کہ اپوزیشن کا دھرنا جائے۔ اس کے بعد ابھی آپ نے کوئی 3 مہینے پہلے یا 2 مہینے پہلے ڈسپیرٹی الاؤنس دیا ہے 15% فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز کو۔ یہ کیا کم ریلیفز ہیں؟ آپ کنٹینیوٹی میں دیں، ہم تو دیتے آ رہے ہیں، بٹ کیونکہ وہ یہ کہہ رہے کیوں ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا تھا کہ آپ کو یاد ہے کہ جیسے ہی پیٹرول بڑھتا تھا اور لوگ جاتے، لوگوں کے مسائل ہیں نا، لوگوں کا جب کچن ڈسٹرب ہوتا ہے، پیٹرول اور الیکٹرک سٹی سے بہت زیادہ لنک ہوتا ہے اس کا، تو لوگ کہتے تھے ہمارے مسائل ہیں، ہماری یہ چیزیں ہیں، تو اپوزیشن یہ کہتی تھی آپ نے تو آئی ایم ایف کا پیکج ڈیل کر کے آپ نے آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھوا دیا ہوا ہے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ پیٹرول سستا نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کو ریلیف نہیں دینا چاہتے، آپ چاہتے ہی نہیں پاکستان میں ریلیف۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے یہ ریلیف روٹین میں دیا، اور ہم اس میں کیا کہتے تھے کہ انٹرنیشنل پرائسز بڑھ رہی ہیں، آپ دیکھیں ہمارے پاس ابھی تک فزیکل اسپیس نہیں بن رہی ہے، ہم اس کا کیا کریں؟ ہم جو کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں، بٹ آج الٹا ہو گیا، آج گنگا الٹا بہنے لگ گئی ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں بہت اچھا ہوا ہے، نہیں عوام کو ریلیف ملا ہے۔ بھائی آپ تو آپ چاہے ادھر سے ملا ہے، ادھر سے ملا ہے، مڈل سے ملا ہے، اچھی بات۔ عادل بھائی آپ مجھے پتا ہے آپ ہمیشہ سے جو آپ بیسک جو فیکٹس ہوتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں، بٹ اوورآل سینیریو کی بات کرو نا۔ آپ باقی چیز دیکھیں نا، گورنمنٹ نے آج پاکستانی عوام کو الیکٹرک شاکس دینا شروع کر دیے ہیں، آج پیٹرول بم گرا دیا، اور اس کے بعد دوسری والی بات پہ میں اکانومی بات کرتا ہوں، میں اس سے جواب دے وہ اکانومی کی کیا بات ہے سر؟ جب ہماری گورنمنٹ آئی تھی سر اکانومی پہ بھی نہیں نا، ابھی ہم نے آپ نے ریلیف پہ بات کی، انہوں نے ریلیف کا جواب، اور میں ریلیف کی بات، آپ نے ریلیف کا جواب، یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف لارا لگاتی رہتی ہے، ہم کہتے ہیں 13.5 سال ہو گئے آپ کوئی لارا ہی لگا دیں، باقی کام چھوڑ دیں، لارا ہی لگا دیں۔ آپ نے تو آج تک کوئی لارا بھی نہیں لگایا سندھ کی عوام کو۔